حضرت بایزید بسطامی رحمتullah تعالی علیہ کا پڑوسی یہودی تھا. آپ 1 مہینے کے سفر پہ باہر چلے گئے. حضرت بایزید بسطامی رحمتullah تعالی علیہ کو کہہ کے گئے میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, میرے گھر کے اندر عورتیں ہیں اور میرے بیٹے بھی جوان نہیں ہوئے, وہ گھر کی حفاظت نہیں کر سکتے, میں آپ کے آسرے پہ 1 مہینہ اپنے گھر سے دور جا رہا ہوں. حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا کوئی بات نہیں بھائی, آپ کا گھر میرا گھر ہے, آپ کے بچے میرے بچے ہیں, آپ کی عزت میری عزت ہے. وہ یہ ایک دوسرے کو باتیں کر کے یہودی چلا گیا. یہودی مہینے کے بعد آیا. یہودی نے آ کے بچوں سے پوچھا, میں نے مسلمان اپنے پڑوسی کو کہا میرے گھر کا خیال کرنا, انہوں نے گھر کا خیال کیا, میں نے اپنی عزتیں ان کے حوالے کر دی, انہوں نے میری عزت کی پاسداری کی کہ نہیں کی. یہودی بیٹیوں نے, یہودی کے بچوں نے, ان کے بیٹوں نے, ان کی بیوی نے کہا کہ نہیں نہیں, آپ نے جو بات کی ہے ایک ایسے بندے مسلمان کے ذمہ کام دیا تھا جو رات ہوتی تھی وہ ہمارے گھر کے دروازے پہ آ کے پوری رات چوکیدارہ دیا کرتا تھا. اس نے 1 مہینہ کسی میلی آنکھ والے کو ہمارے گھر کی طرف آنے نہیں دیا. صبح اٹھتا, دروازے پہ دستک دیتا, پوچھتا بیٹیوں بچوں بتاؤ آپ کے لیے ناشتے کی ضرورت ہے تو میں سامان آپ کے لیے لے کے آتا ہوں. پیسے ہم دیتے تھے, پیسہ ہمارا ہوتا تھا, بازار وہ اللہ کا ولی جاتا تھا, وہاں سے سامان سبزی لاتا. پھر دوپہر کا وقت ہوتا, عورتیں بتاتی ہیں, بیٹیاں بتاتی ہیں کہ عورتوں نے بتایا جب دوپہر کا وقت آتا یہ بزرگ آدمی پھر ہمارے دروازے پہ آتے, دستک دیتے, دوپہر کا وقت ہو گیا ہے, کوئی کھانے پینے کی چیز منگوانی ہے, میں بازار جانے کے لیے تیار ہوں. پھر ہم پیسے دیتے تھے, پھر بازار کی چکر لگانے جاتا تھا. پھر رات کا ٹائم ہوتا, رات کے ٹائم پہ آ کے پھر کہتا تھا بیٹیوں آپ کو کھانے پینے کی کوئی چیز ضرورت ہے تو میں بازار جانے کے لیے تیار ہوں. بابا پھر ہم پیسے دیتے تھے. یہ مسلمانوں کا امام پھر بازار جایا کرتا تھا اور سامان لایا کرتا تھا. پوری رات 1 مہینے کی ہر رات ہم نے دیکھا, تجربہ کر کے دیکھا, ہمارا گھر کبھی خالی نہیں رہا. بابا آپ کے ہوتے ہوئے لفنگے ہمارے دیوار سے ٹچ کر کے گزرتے تھے. جب سے مسلمان ہمارے گھر کے سامنے آیا کوئی مائی کا لال آنکھ میلی کر کے ہمارے قریب سے گزرا تک نہیں تھا. یہ ہماری تاریخ ہے, یہ مسلمانوں کی تاریخ ہے, یہ ہماری اور آپ کی تاریخ ہے. آج اگر مسلمان کا گھر خالی ہو جاتا ہے اس کے لیے پلاننگ ہوتی ہے, یہاں مرد نہیں ہے اس گھر کو لوٹا جائے, یہ مسلمان کر رہے ہیں. ایک مسلمان وہ ہے, پھر پتا چلا کہ وہ یہودی نے جو بات سنی ہے, وہ یہودی نے جو اگلی عورت نے بات بتائی ہے, توجہ کرنا, انہوں نے کہا کہ اے میرے میاں بات یہ ہے, یہ ہر رات مسلمانوں کا امام یہ بتی منگواتا تھا, اس میں تیل ڈالتا تھا, اس دیے کو روشن کر کے ہمارے گھر میں کبھی اندھیرا ہونے بھی نہیں دیا. اس مسلمان نے دیا جلا کے رکھا, روشنی کر کے رکھی, دیا جلا کے رکھا, دیے کے تیل کا اہتمام بھی خود کرتے تھے اور وہ ان کو بجھنے بھی نہیں دیتے تھے. یہ تھا مسلمانوں کی تاریخ, یہ ہے مسلمانوں کی عظمتوں کا زمانہ, یہ ہے مسلمانوں کے ڈنکے کا زمانہ. پڑوس میں یہودی آ جائے تو آنکھوں کی نیندیں قربان کر کے یہودی کی مستورات کی عزتوں کی حفاظت کرنا, یہ ہماری تاریخ تھی پرانے زمانے میں. میرے آقا فرماتے ہیں کہ 40 دروازوں 40 گھروں تک آپ کا پڑوس ہے, 40 گھروں تک آپ اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما زال جبریل یوصینی لجارن, فرمایا جب بھی جبریل آیا کوئی اور بات کرنے آتا کہہ کے جاتا یا رسول اللہ پڑوس کا خیال کرنا. ما زال جبریل یوصینی بجارن حتی قلت لیورثنہ, جب بھی آتے قرآن لے کے آتے, 1 آیت لے کے آتے, 2 آیتیں لے کے آتے, کوئی پیغام لے کے آتے, جب بھی آتے جاتے جاتے جبریل کہہ کے جاتے یا رسول اللہ پڑوس کا خیال کرنا, یا رسول اللہ پڑوس کا خیال کرنا. میرے آقا نے فرمایا الجار ثم الدار, پہلے پڑوسی دیکھو پھر گھر خرید کرو, پہلے پڑوسی کو دیکھو پھر گھر خرید کرو. اگر پڑوسی اچھا ہے, پڑوس اچھا ہے, علاقہ اچھا ہے, محدثین نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے
الجار ثم الدار، پہلے پڑوسی پھر گھر۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر پڑوس اچھا ہے، پڑوس ذمہ دار ہے، پڑوس نیک لوگ ہیں، فرمایا علماء محدثین نے اس سے یہ جو بات اخذ کی ہے وہ یہ کی ہے، پھر مہنگے داموں وہاں گھر لے لینا، کیونکہ پیسے لگ جائیں گے، آپ کی عزت کی حفاظت ہوتی رہے گی، آپ کے بچوں کی حفاظت ہوتی رہے گی۔ اگر فرمایا کہ اگر پڑوس گندا ہے، پڑوسی اچھے نہیں ہیں، سستے داموں بیچ کے چلے جانا۔ حضرت ابن مقنع رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ کے ولی کامل ہیں، ان کو پتا چلا کہ ان کا جو پڑوسی ہے وہ گھر بیچ کے جا رہا ہے، گھر بیچ کے جا رہا ہے۔ پڑوسی کے گھر پہ آپ چلے گئے، دروازے پہ دستک دے دی، پوچھا میں نے سنا آپ گھر بیچ کے جا رہے ہیں، ہم سے کوئی تکلیف ہے؟ ہم سے کوئی تکلیف ہے؟ آپ کیوں گھر بیچ رہے ہیں؟ کہا کہ قبلہ آپ سے کوئی تکلیف نہیں ہے، آپ سے کوئی تکلیف نہیں ہے ہمیں، ہم آپ سے بڑے خوش ہیں۔ بات یہ ہے کہ میں مقروض ہو گیا ہوں، قرض اتارنے کا کوئی وسیلہ کوئی ذریعہ نہیں ہے، قرض خواہوں نے مجھے بڑا تنگ کر رکھا ہے، کاروبار بہت جو ہے مشکل دنوں میں ہے، کاروبار کے بڑے برے حالات ہیں، میں گھر بیچنے کے علاوہ میرے پاس کوئی اور راستہ ہی نہیں ہے کہ میں اپنی عزت بچانے کے لیے گھر بیچ رہا ہوں۔ اور حضرت ابن مقنع رحمت اللہ تعالی علیہ بہت روئے اور کہا کہ بھائی ہم آپ کے مقروض ہیں، اللہ بھائی ہم آپ کے مقروض ہیں، آپ کس کے مقروض ہیں ہمیں نہیں پتا، ہم آپ کے مقروض ہیں۔ کہا کہ قبلہ آپ نے تو کبھی مجھ سے پیسے نہیں مانگے، آپ نے تو مجھ سے کوئی چیز نہیں لی، میرا تو آپ کا کبھی لین دین کا معاملہ نہیں رہا، آپ میرے مقروض ہیں تو کیسے؟ کہا کہ بات یہ ہے میں ہر صبح گھر سے باہر نکلتا، آپ کے دیوار کے سائے میں بیٹھتا تھا، یہ دیوار آپ کی تھی، سایہ بھی آپ کی دیوار کا تھا، میں پتہ نہیں 10-12 سال اس سے فائدہ لیتا رہا، لہذا میں آپ کا مقروض ہو گیا، آپ کو گھر بیچنے نہیں دوں گا، میں اپنا قرض اتارتے ہوئے آپ کا قرض اتار دوں گا۔ یہ اسلام ہے۔ ایک بزرگ کے گھر میں چوہے تھے زیادہ، سونا جاگنا کھانا پینا سب مشکل میں۔ کسی نے کہا کہ بلی رکھ لیں، کسی نے کہا بلی رکھ لیں جان چھوٹ جائے گی، کہا کہ نہیں بلی نہیں رکھوں گا۔ کہا کہ کیوں؟ کہا کہ بلی رکھوں گا یہ چوہے میرے پڑوس میں جائیں گے، اوئے ہوئے یہ چوہے میرے پڑوس میں جائیں گے، میرا پڑوسی تنگ ہو جائے گا۔ اے ہے حضرت مالک بن دینار کے گھر، یہودی کے گھر سے پانی آتا تھا گٹر کا، زندگی گزر گئی، سال ہاں گزر گئے، کبھی شکایت نہیں کی حضرت مالک بن دینار نے۔ مالک بن دینار کا دیوار کمزور ہو گیا پھر بھی شکایت نہیں کی، دیوار گرنے کے قریب ہو گئی پھر بھی شکایت نہیں کی۔ یہودی جان بوجھ کے تنگ کرتا تھا، یہودی نے آ کے ایک مرتبہ دروازہ دستک دے دی، کہا کہ بابا جی حد ہو گئی یار، میں نے دن رات ایک کر کے آپ کو تپانے کی کوشش کی ہے، مجال ہے کہ آپ کو کوئی غصہ آ جائے، مجال ہے کہ آپ کبھی بھڑک جائیں، مجال ہے کہ کبھی آپ یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں کہ اس کو یہاں سے اٹھا دینا ہے۔ مالک بن دینار نے کہا کہ نہیں بھائی آپ زندگی بھر مجھے تنگ کریں گے، مجھے کبھی غصہ نہیں آئے گا۔ کہا کہ بات کیا ہے؟ کہا کہ میرے آقا کی شریعت نے بات سمجھائی ہے، ہمیں رسول اللہ کے دین نے ہمیں سمجھائی ہے بات کہ پڑوسی کے بڑے حقوق ہیں، پڑوسی کے بڑے حقوق ہیں۔ حضور فرماتے ہر بار جبریل آتے، کوئی بات کر کے جاتے، کہہ کے جاتے کہ پڑوس کا خیال کرنا۔ حضور فرماتے حتی قلتو لیورثنہ، میرے آقا فرماتے ہیں مجھے یہ خیال آ گیا کہ اس مرتبہ جبریل آئے گا تو کہے گا کہ یا رسول اللہ جو آپ کے پاس مال ہے اس میں پڑوس کا حصہ ہے۔